السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ دوستو، آج ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے سے کون کون سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نیکی کر لے، ثواب کا کام کر لے تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جو نیک عمل ہم کرتے ہیں یا حدیث شریفہ آپ سنتے ہوں گے، سنی ہوگی کہ جو آدمی کوئی نیکی کرے گا نا تو اس کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے نا کہ جو حدیث میں آپ سنتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے۔ کبیرہ گناہوں کے متعلق اللہ رب العزت معافی اس وقت کرتے ہیں جب انسان نے توبہ کیا ہو، اگرچہ ہمارے نزدیک بڑے گناہ بھی بغیر توبہ کے اللہ معاف کر سکتے ہیں، مگر یہ قانون ہے کہ بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ ایسے گناہ ہیں جو توبہ کرنے کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اس کے لیے تو آپ توبہ استغفار بھی کریں گے، لیکن جس بندے کا آپ نے حق کھا لیا ہو یا اس کا حق دبایا ہو یا اس کی غیبت کی ہو، اسے کسی طرح سے ضرر دیا ہو، اس سے معاف کرانا ضروری ہے۔ معاف کرائے بغیر وہ آپ کے لیے معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے فرض نمازیں جو آپ سے قضا ہو جائے، وہ بھی توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے قضا ضروری ہے کہ آپ اس نماز کی قضا کریں بلوغت کے بعد۔ جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہو، ترک ہو گئی ہو، اس کی قضا کر لے۔ یا اگر انسان مر جائے، وہ نہیں کر سکا، تو پھر اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ ہر نماز کا جو فدیہ ادا کیا جاتا ہے وہ ایک فطرانے کے برابر ہے۔ فطرانے کا کیا مطلب؟ عید الفطر میں ہم جو فطرانہ دیتے ہیں اس کی مقدار جو تھی، مثلا آج کل 180 یا 200 روپے ہے نا، تو اسی کی بقدر آپ 6 نمازوں کا روزانہ فدیہ ادا کریں گے۔ مثلا آپ کی 6 نمازی قضا ہو گیا، 6 نمازی کیا مانے؟ 5 نمازی تو ہے، چھٹی اس میں وتر شامل کرو، یہ 6 نمازی ہو گئی۔ تو 6 نمازوں کو مثلا سمجھ لی 200 کا فطرانہ آپ نے ایک نماز کا دیا نا، تو 1200 روپے بن گئی ایک دن کا۔ پھر آپ سمجھ لیں مثلا آپ نے ایک ماہ نمازی چھوڑی ہیں تو 30 کو ضرب دے دے 1200 میں۔ اس ترتیب سے آپ کیا کریں گے؟ تمام نمازوں کو ضرب دیں گے، پھر اس کا فدیہ ادا کریں گے۔ اس طرح سے ذمہ چھوٹ سکتا ہے اور نہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔